ان کے ڈانڈے اس ذویل خیسرہ سے ملتے ہیں جب نبی علیہ السلام سے بھی وہ کہہ رہا تھا عدل کرو، اے عدل، اس کی زبان پر بھی عدل ہی تھا، وہ بگوڑا اپنی بد باطنی پر عدل کا لباس پہنا کر، لباتا پہنا کے اپنی بد عقیدگی کو چھپانا چاہتا تھا، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری صورتحال بیان کر دی، یہاں تک کہ اس انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ طبرانی نے موجم کبیر میں اور موجم اوسط میں اس حدیث شریف کو روایت کیا۔ اب دیکھنا، آج ہی نہیں، کل جب حجاز پہ قبضہ ہو رہا تھا، اور کل جب طائف کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، کل جب مدینہ منورہ کے لوگوں پر لاٹھیاں اور گولیاں چلائی جا رہی تھی، کل جب برطانوی وزارت خارجہ سے ٹینک لے کر ایک تحریک حجاز پہ قبضہ کر رہی تھی، اس وقت بھی خارجیت کی وہ شرمناک سرگرمیاں سامنے آئیں، لیکن سب سے پہلا قتل اگر اس تحریک نے کیا حجاز میں تو وہ مسلح پہ کھڑے ہوئے اس امام کا قتل تھا جو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہا تھا۔ اور اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس میں حضرت عمارہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عمارہ لیسی وہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے، اور اہواز جگہ جو ایران عراق بارڈر کے قریب ہے وہاں جہاد کرتے کرتے پہنچ چکے تھے۔ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ دوسرے صحابی موجود ہیں کہ وہاں پر ہمیں اذان کی آواز آئی۔ یہ راوی حضرت حمید بن ہلال، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ کئی دن ہو چکے تھے، ہمیں جماعت نہیں ملی تھی، تو ہمیں جب اذان کی آواز آئی تو سامع صوت الاذان فقال واللہ ما لی عہد بصلاۃ بجماعۃ من المسلمین منذ الثلاث، کہ حضرت عمارہ کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہیں مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف نہیں ملا، جہاد میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس آبادی میں اذان کی آواز آئی ہے تو میں جا کے جماعت سے نماز پڑھاتا ہوں۔ جب آگے پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے جس وقت دیکھا نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہ مسجد خارجیوں کی تھی۔ یہ بصرہ، کوفہ، اس علاقے میں پرانے اڈے تھے خارجیوں کی، ہرورہ بستی جو ان کا کوارٹر تھا بڑا وہ عراق کے اندر تھا۔ اب وہاں پر جس وقت گئے تو مسجد خارجیوں کی تھی۔ اب انہوں نے دیکھتے ہی ایک صحابی کو کیا کہا، کہنے لگے ما جابک یا عدو اللہ، اے رب کے دشمن کیوں آئے ہو ادھر؟ حضرت عمارہ لیسی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جہاد کرتے وہاں پہنچے ہیں، اذان کی آواز سن کے مسجد میں گئے ہیں، اور مسجد کے بھیڑیے کہتے ہیں یا عدو اللہ ما جابک، تمہیں کون سی چیز ادھر لے آئی ہے اے اللہ کے دشمن؟ اب نہ پوچھا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کون ہو؟ اب صحابی ہیں، ظاہر ہے چہرہ اسلامی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دیکھتے ہی وہ خارجی کہتے ہیں اللہ کے دشمن تم ادھر کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے حضرت عمارہ لیسی جو ہیں انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ بڑا تم عجیب لوگ ہو، ما انتم اخوانی، میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھ رہا تھا، میں نے تو وہ اذان سنی مسجد نبوی والی تو میں تو نماز پڑھنے آ گیا، اور تم تو میرے بھائی ہو مگر تم مجھے عدو اللہ کہہ رہے ہو، اللہ کا دشمن۔ اب آگے سے جواب کیا آیا، کہتے انت اخو الشیطان، تو ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، تو شیطان کا بھائی ہے۔ یہ اس مسجد والوں نے حضرت عمارہ کو جواب دیا۔ پہلے کہا تم عدو اللہ ہو، انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارا بھائی ہوں، انہوں نے کہا نہیں تو شیطان کا بھائی ہے۔ اب شیطان کا بھائی، اتنا خارجیت کو اپنے عقیدے پہ گمنڈ ہے کہ اپنے سوا سے ابھی کو بھی کافر مانتے۔ اب جس وقت حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے ساتھ دھمکی بھی دے دی، انہوں نے کہا لنقتلنک، ہم تجھے قتل بھی کریں گے، تو شیطان کا بھائی ہے، تو مسجد میں نماز پڑھنے آیا، ہم تجھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تجھے قتل کریں گے، لنقتلنک، ضرور قتل کریں گے۔ اب حضرت عمارہ نے سوچا عجیب بات ہے، میں نماز پڑھنے آیا تھا، میں سر دینے تو نہیں آیا تھا، سر جھکانے آیا تھا۔ اب راوی ساتھ ہیں حضرت حمید، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمارہ نے ان کو سمجھایا اور کہنے لگے، بڑا عجیب جملہ بولا، اما تردون منی بما رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دین کے چیکرو تم بڑے چیکر ہو یا اللہ کے نبی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ تم نے میرے دین کا انکار کر دیا، میرے ایمان کا انکار کر دیا، کیا تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو جس پہ اللہ کے نبی راضی ہو گئے تھے؟ سرکار نے جس بنیاد پر مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا دین کا، کیا تمہارے نزدیک وہ سند صحیح نہیں ہے؟
اما ترضون، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو جس چیز پہ اللہ کے نبی راضی ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا کس چیز پہ راضی ہو گئے تھے؟ تو حضرت عمارہ نے کہا اتیتہ وانا کافر، میں ان کے پاس آیا تھا اس وقت میں کافر تھا، فشہدت اللہ الہ الا اللہ وانہ رسول اللہ، میں نے حالت کفر میں وہاں جا کر یہ کلمہ پڑھا تھا، تو سرکار نے مجھے مومن ہونے کی ڈگری دے دی تھی۔ تو سرکار جب مان گئے تم کیوں نہیں مانتے؟ جو کلیئرنس سرکار دے چکے تم نے مجھے پھر کٹہرے میں کھڑا کیوں کر لیا؟ تم پھر یہاں تک اتر آئے کہ میرا سر اتارنے لگے ہو؟ میں نمازی، میں مومن، میں کلمہ گو۔ اب انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو، چونکہ ہمارا عقیدہ نہیں تمہارا، ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم خارجی ہیں، اور تم اگرچہ اللہ کے نبی نے تمہارا کلمہ معتبر کیا، ہم نہیں معتبر سمجھتے اس کو معاذ اللہ۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ کہنے کے بعد حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب دیکھو یہ ہے صورتحال، آج کی یہ ہلاکتیں، آج کا یہ قتل، یہ تو وتیرہ ہے شروع سے، یہ تو ہے ہی خارجیت، اور یہی پس منظر ہے۔ اب دیکھو وہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرم بات کر کے ساری صورتحال کو واضح کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو نہیں مانا گیا، ان کے دین کو نہیں مانا گیا، اور نماز پڑھنے گئے ہیں اور سر کٹا بیٹھے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ مسجد تھی خارجیوں کی، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز قبول کر لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں قبول کریں گے، ہم تیرے دین کو دین نہیں سمجھتے۔ اپنے سوا سب کے دین کا انکار، یہ ہے خارجیت۔ اس انکار پر آج یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اپنے سوا سب کا دین کا انکار کر کے دکان پہ بیٹھا مسلمان ان کے نزدیک مومن نہیں رہا، اس ملک میں رستے پہ جاتا ہوا مسلمان ان کے نزدیک مومن نہیں رہا، ممبر پہ بیٹھا ہوا مسلمان ان کے نزدیک مومن نہیں رہا۔ اس کو پہلے انہوں نے اپنا دین بنایا، پھر بعد میں قتل عام شروع کر دیا، اور دھماکے اور خودکش حملے اور یہ ساری صورتحال، اور اس کو اپنا خانہ ساد شریعت کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس پر ایک دین کا کور چڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ ساری صورتحال عام انسان کے سامنے بھی آ گئی ہے۔ اسلحہ کس کا ہے، پیسہ کس کا ہے، ڈالر کس کے ہیں، کتنے یہودی ہیں، کتنے ہندو ساتھ ہیں، کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ آیا ہوا ہے، اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ خارجیت ہے جس نے سب کو اپنے پروں میں لیا ہوا ہے، اور اپنی بدعقیدگی کو مکس کر کے کفر و یہود و حنود کے ساتھ آگے حق پرستوں، دین والوں اور امت مسلمہ کے لیے یہ ساری مصیبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس واسطے آج اپنے ماحول میں اس عہد کے ساتھ حق کو بیان کرو، حق پہنچاؤ اہل سنت کے عقیدے کو کہ یہی راستہ نجات کا ہے، امن کا ہے، یہی راستہ جو ہے صدق و صفا کا ہے، اور یہی راستہ کربلا کا ہے۔ یہ شروع سے آنے والی حقیقت اہل سنت و جماعت ہے، اس کے ساتھ ٹکرانے والی خارجیت اور رافضیت ہے۔ شروع سے یہ مقابلہ ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں اپنے بدن کے 1000 ٹکڑے کروانا منظور ہے، اور اس میں کوئی ہزیمت بھی نہیں ہوگی، اس میں شرمندگی بھی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ جب سینے میں عقیدہ صوفے والا ہے اور دین وہ کربلا والا ہے، اور مذہب عرش عظیم سے اترا ہوا ہے، اور لوح محفوظ کی صداقتیں سینے میں موجود ہیں۔ باقی ایمان قیمتی چیز ہے، جان قیمتی نہیں ہے۔ ایمان جب رب نے دیا، سلامتی دی، پختگی دی، اور ایمان کی وہ حیثیت دی جس کا پس منظر وہاں اٹیچ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حفاظت ایمان کے لیے ہے۔ ہم حفاظت ایمان میں چلیں گے، جیئیں گے، بڑھیں گے، آگے گزریں گے، حق بات کہتے ہوئے انشاءاللہ اس وعدے کے مطابق جو روحوں نے رب سے کیا ہوا ہے آگے بڑھتے جائیں گے۔ لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا۔ کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم ہر میں کعبہ میں، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا۔ گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔ غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے، کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا۔ جلالی ہوں، پلا ہوں وادی احرار بھکھی میں، رزم گاہے حقیقت سے
کھسک جانا نہیں آتا. یہ صورتحال انشاءاللہ ایک معاہدہ ہے روح کے ساتھ اور اللہ کی ذات اور گنبد خضرا کی ہریالی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نگاہ عنایت کے ساتھ. اس واسطے انشاءاللہ قافلہ چلتا جائے گا. یہ زندگی یہ ادھار ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے. ہم نے اس کا سودا کیا ہوا ہے, رب کے آگے بیچی ہوئی ہے. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں. اس واسطے حق کی حمایت, حق کی بات اور حق کی آواز کو پہنچانا یہ فرض بھی ہے, قرض بھی ہے. اللہ ہم سب کو اس قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا